وقت سکھا دیتا ہے انسان کو جینے کا ہنر، پھر کیا نصیب، کیا مقدر اور کیا ہاتھ کی لکیریں۔ دولت اتنی کمائیں کہ جب آپ بیمار ہوں تو آپ کے بچے ڈاکٹر کو لائیں، وکیل کو نہیں۔ کسی بزرگ سے کہا گیا کچھ نصیحت کر دیں، فرمایا بس دھیان رکھنا کوئی اللہ سے تمہاری شکایت نہ کر دے۔ لوگ نصیحت سے نہیں ٹھوکر سے سبق لیتے ہیں، کیونکہ نصیحت اکثر ایک کان سے داخل ہو کر دوسرے کان سے باہر نکل جاتی ہے، مگر ٹھوکر سیدھی دل پر لگتی ہے۔ ایک بیٹی اور ایک درخت دونوں کا گھر میں ہونا ضروری ہے، کیونکہ درخت ہمیشہ دھوپ میں سایہ دیتا ہے اور بیٹی ہمیشہ درد میں ساتھ دیتی ہے۔ وقت اور دولت دو ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے اختیار میں نہیں۔ وقت انسان کو مجبور اور دولت مغرور بنا دیتی ہے۔ درخت بوڑھا ہو کر پھل نہ بھی دے، سایہ ضرور دیتا ہے۔ کاش یہ بات اولاد کو وقت پر سمجھ آ جائے۔ ایک عورت کی تربیت کا امتحان بہو بننے کے بعد اور اخلاق کا امتحان ساس بننے کے بعد ہوتا ہے۔ بولنا سب کو آتا ہے، کسی کا دماغ بولتا ہے، کسی کا اخلاق بولتا ہے اور کسی کی زبان۔ دل کو بڑا رکھو، دماغ کو ٹھنڈا رکھو، آواز کو میٹھی رکھو، پھر کوئی ناراض ہوا تو کہنا۔ اپنی زندگی میں خود روشنیاں پیدا کرو، یقین جانو تمہارے اپنے علاوہ کوئی تمہارا وفادار نہیں ہے۔ انسان کا بہت بڑا دشمن اس کا غصہ ہے۔ لمبا دھاگا اور لمبی زبان ہمیشہ الجھ جاتی ہے، اس لیے دھاگا لپیٹ کر اور زبان سمیٹ کر رکھیں۔ جھانکنے کی بہترین جگہ اپنا گریبان ہے اور رہنے کی بہترین جگہ اپنی اوقات ہے۔ اختلافات کے باوجود کسی سے احترام سے پیش آنا کمزوری نہیں، بہترین طبیعت اور خاندانی ہونے کی دلیل ہے۔ حضور پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدا کی لعنت ہو اس شخص پر جو ماں اور اولاد میں جدائی ڈالتا ہے اور بہن بھائیوں میں تفرقہ پیدا کرتا ہے۔ نسلی اور خاندانی انسان کو عزت دو تو وہ شرما کر عاجزی اور مخلصی سے پیش آئے گا، لیکن کم نسل، نیچ اور گھٹیا انسان کو عزت دو گے تو وہ تکبر سے اکڑ جائے گا اور مخالفت میں اتر جائے گا۔ خاندانی بندے کو پریشانی کے وقت میں پلایا جانے والا پانی کا گلاس بھی یاد رہتا ہے، جبکہ کم نسل لوگوں کو دیا ہوا خون بھی یاد نہیں رہتا۔ کچھ لوگوں کو ہم دل میں جگہ دیتے ہیں، لیکن وہ یہ ثابت کر دیتے ہیں کہ وہ جوتے کی نوک پر رکھنے کے بھی قابل نہیں تھے۔ خون کے رشتوں میں بھی ایسے حرامی لوگ ہیں جو اپنوں سے جلن، حسد، منافقت کرتے ہیں، جبکہ غیروں کی غلامی اور دلالی کرنے پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ لوگ کیچڑ سے بچ کر چلتے ہیں تاکہ کپڑے خراب نہ ہو جائیں، اور کیچڑ کو یہ گھمنڈ ہونے لگتا ہے کہ لوگ اس سے ڈرتے ہیں۔ ہمارے ارد گرد بھی کچھ انسان اسی غرور میں رہتے ہیں۔ سانپ کو ساری عمر بھی شہد چٹائیں تو بھی وہ زہر تھوکنا نہیں چھوڑتا۔ اسی طرح کچھ لوگوں پر چاہے کتنا ہی خلوص لٹائیں، وہ ڈسنے سے باز نہیں آتے، کیونکہ فطرت نہیں بدلتی۔ جب لوگ دل سے اترتے ہیں تب ان سے بات کرنا تو دور، ان کی شکل دیکھنے کا بھی دل نہیں چاہتا۔ کسی کا اتنا دل مت دکھاؤ کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے، کیونکہ ٹوٹے ہوئے دل کی آہ عرش تک جاتی ہے۔ معاف کر کے آگے بڑھ جائیں ان سب لوگوں کو جنہوں نے دل دکھایا، تہمت لگائی، برا بھلا کہا، آپ کے لیے غلط بات کہی، آپ کو پریشان کیا۔ یقین جانیں آپ کا رب کچھ نہیں بھولتا، اور وہ جب حساب کرتا ہے تو ناانصافی نہیں کرتا۔ کسی کو ناراض کر کے اور کسی سے ناراض ہو کر نہیں سونا چاہیے۔ کیا پتہ ہم صبح جاگ ہی نہ سکیں یا وہی صبح ہمیں نہ ملے۔ جب زندگی تمہیں بے ترتیب کر کے رکھ دیتی ہے تب اللہ خود تمہیں دعاؤں کو ترتیب دینے کا ہنر سکھا دیتا ہے۔
زندگی میں جو بھی کرنا ہے اللہ کے بھروسے اور اپنے دم پر کیجیے، لوگوں کے بھروسے پر نہیں، کیونکہ لوگ کندھوں پر تبھی اٹھاتے ہیں جب مٹی میں ملانا ہو۔ زیادہ سوچو نہیں بلکہ زیادہ سے زیادہ استغفار کرو، کیونکہ مسائل و مشکلات زیادہ سوچنے سے نہیں بلکہ زیادہ استغفار سے آسان ہوتے ہیں۔ دنیا کا سب سے اچھا تحفہ وقت ہوتا ہے، کیونکہ آپ اگر کسی کو اپنا وقت دیتے ہو تو آپ اسے اپنی زندگی کا وہ پل دیتے ہو جو کبھی لوٹ کر نہیں آتا۔ پیارے ناظرین، آج کا نسخہ نوٹ فرما لیجئے گا۔ مولانا جلال الدین رومی نے فرمایا، مصیبت میں پھنسا ہوا انسان بہتر ہے کہ اسے مالک یاد ہے اس امن سے جو اس بے فکر اور سرکش بنا دے۔ بندے کا کام تو بندگی ہے، اس کے مقبول یا مردود سے اسے کیا کام، اللہ کے کام بے چون و چرا کرنے چاہیے۔ اگر انسان سمجھ لے کہ کوئی چیز مستقل نہیں، پھر نہ تو وہ اچھی قسمت پر خوش ہوگا اور نہ ہی اپنی بری قسمت پر غم زدہ ہوگا۔ اگر تمہاری انا تمہاری رہنما ہے تو پھر مدد کے لیے قسمت کی طرف مت دیکھو۔ دن کو تم سوئے رہتے ہو اور راتیں مختصر ہیں، ممکن ہے جب تم جاگو تو زندگی کی شام ہو چکی ہو۔ سینکڑوں ماں باپ کی بردباری اللہ کی بردباری کے سامنے ہیچ ہے۔ ان کے حکم اللہ کے حکم کے مقابلے میں ایسے ہیں جیسے سمندر کے آگے جھاگ جو آتی جاتی رہتی ہے مگر سمندر اپنی جگہ قائم رہتا ہے۔ سفر کے بعد چاند کب حسین بنتا ہے؟ اگر مقصد محبوب ہو تو انسان کے لیے رات کی سختیاں خوشگوار بن جاتی ہیں۔ انسان محبوب بیوی کی خاطر دن بھر کمائی کرتا ہے، لیکن یاد رکھو فانی اشیاء کی محبت عارضی ہوتی ہے۔ مولانا جلال الدین رومی نے فرمایا، عشق سے خالی انسان حیوان ہے اور حیوان نصیحت نہیں سمجھ سکتا۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا، اگر کوئی اپنا بھول جائے تو کیا کیا جائے؟ فرمایا، کوئی اپنا ہو تو کبھی بھول نہیں سکتا، اور جو بھول جائے وہ اپنا نہیں ہوتا۔ حضرت علی نے فرمایا، جس انسان کی جان نکل جائے وہ زندہ نہیں رہتا، اور جس انسان سے احساس نکل جائے تو پھر وہ انسان نہیں رہتا۔ حضرت علی نے فرمایا، تین انسان تین چیزوں سے محروم رہیں گے، غصے والا صحیح فیصلے سے، چھوٹا عزت اور جلد باز کامیابی سے۔ حضرت علی نے فرمایا، 5 جگہوں پر 5 چیزوں کی حفاظت کرو، محفل میں زبان کی، بازار میں آنکھ کی، نماز میں دل کی، دسترخوان پر پیٹ کی اور نکاح میں حیا کی۔